بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ پیارے دوستو، امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کو جب کربلا میں شہید کیا گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی مدد کے لیے کوئی بھی نہ آ سکا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثاروں کی شہادت کا بدلہ لیا اور کفن پہن کر عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ جنگ کی، اور جب تک خود شہید نہ ہو گئے تب تک لڑتے رہے۔ پیارے دوستو، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کی بات کر رہا ہوں، لیکن نہیں۔ تو پھر یہ لوگ کون تھے اور یہ جنگ کب اور کیسے لڑی گئی؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ اس جنگ کے متعلق بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پیارے دوستو، جنگ توابین جو کہ عین الوردہ کے مقام پر لڑی گئی، یزید ابن معاویہ کے تخت حکمرانی پر بیٹھنے کے بعد سن 60 ہجری کی ابتدا میں کوفہ میں موجود حضرت امام علی علیہ السلام کے حامیوں نے ایک میٹنگ کی، جس میں کچھ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تابعین اور موالی شامل تھے۔ اسی مشورے کے بعد انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ آپ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد تمام لوگ آپ علیہ السلام کی بیعت کر لیں اور یزید ابن معاویہ کے خلاف باقاعدہ بغاوت کی جائے۔ لہٰذا انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط پر خطوط لکھے اور انہیں اللہ کا واسطہ دے کر کوفہ آنے کو کہا تاکہ ان کی رہنمائی میں اس ظالم حاکم اور حکومت کے خلاف خروج کیا جا سکے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت اور ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن جب یہ خبر یزید کو پہنچی تو اس نے اپنے جابر گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ بھیجا تاکہ کوفہ میں بغاوت کے اس ماحول کو روکا جائے۔ اس نے کوفہ میں اعلان کروا دیا کہ جس نے بھی امام حسین علیہ السلام کے سفیر حضرت مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیا یا ان کے ساتھ دیکھا گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ نیز یہ افواہ بھی پھیلا دی گئی کہ شام سے یزید نے ایک بہت بڑا لشکر بھیجا ہے جو کہ کوفہ پہنچنے ہی والا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر اہل بیت کے حامیوں میں موجود بڑے بڑے سرداروں اور رہنماؤں کو گھر میں ہی نظر بند کر دیا گیا، جن میں سلیمان ابن سرد خزائی، مصعب نجف فزاری، عبداللہ بن سعد ازدی شامل تھے۔ ان بزرگ ہستیوں کے قید ہو جانے کے بعد کوفیوں کے دلوں میں حکومت کی دہشت بیٹھ گئی اور لوگ بے بس ہو گئے۔ پیارے دوستو، ان کوفیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو سونے اور دیناروں سے بھی خریدا گیا تاکہ وہ حکومت کے خلاف کھڑے نہ ہو سکیں۔ نتیجتاً 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت اور ساتھیوں کو کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا گیا اور شامی لشکر نے پورے قافلے کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر کوفہ پہنچی تو ان اصحاب کے لیے یہ نہایت ہی ذلت و خواری کا مقام تھا کہ نہ ہی وہ اپنے امام کی مدد کر پائے اور نہ ہی کربلا پہنچ سکے۔ لہذا سن 61 ہجری کی ابتدا میں 300 سے زائد لوگ حضرت سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہوئے اور کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند شہید ہو گئے اور ہم نے ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ اب اللہ رب العزت ہم سے تب تک راضی نہ ہوگا جب تک ہم ان قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ نہ لے لیں یا خود شہید نہ ہو جائیں۔ لہٰذا ان تمام کوفیوں نے حضرت سلیمان ابن سرد خزائی کو اپنا امام تسلیم کر لیا اور اس بغاوت کا آغاز ہوا۔ دراصل حضرت سلیمان ابن سرد خزائی ایک جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو کہ مکہ سے تعلق رکھتے تھے اور بیت رضوان میں بھی شامل تھے، اور آپ سے کئی احادیث بھی روایت کی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کوفہ منتقل ہو گئے تھے۔
حضرت سلیمان حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے اور حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین بھی لڑی۔ حضرت سلیمان بن سرد خزائی پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تھی۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ تمام لوگ جو سلیمان بن سرد خزائی کی رہنمائی میں قاتلان امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینا چاہتے تھے، انہیں توابین کہا گیا، یعنی توبہ کرنے والے۔ انہوں نے قسم اٹھائی یا تو بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر کے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ حکومت دلوائیں گے یا میدان جنگ میں ہی شہید ہو جائیں گے۔ یہ لوگ ہر مہینے ایک جگہ جمع ہو کر خفیہ طور پر تدبیر کیا کرتے اور جنگ کی حکمت عملی اور تاریخ پر بحث کرتے۔ حضرت سلیمان بن سرد خزائی کی کوششوں سے مدائن کے رہنما سعد بن حذیفہ کے علاوہ عراق کے قبائلی سردار بھی اس بغاوت میں شریک ہو گئے اور اطراف کے علاقوں سے بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد آگے آئی۔ پیارے دوستو، ربیع الاول سن 65 ہجری کو عین الوردہ کے مقام پر 4000 کے قریب توابین جمع ہو گئے۔ حضرت سلیمان بن سرد خزائی کی کوششوں سے مدائن کے رہنما سعد بن حذیفہ کے علاوہ عراق کے قبائلی سردار بھی اس بغاوت میں شریک ہوئے اور اطراف کے علاقوں سے بھی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد آگے آئی۔ پیارے دوستو، ربیع الاول سن 65 ہجری کو عین الوردہ کے مقام پر 4000 کے قریب توابین جمع ہو گئے۔ یہ فوج حامیان علی، اہل بیت اور موالیوں پر مشتمل تھی۔ مختار ثقفی نے حضرت سلیمان بن سرد خزائی کو پیغام بھی بھجوایا تھا کہ توابین کی فوج کو ابھی جنگ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان میں جنگی مہارت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، ان میں جنگ لڑنے کی حکمت عملی کافی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، مختار یہ چاہتا تھا کہ توابین کی جماعت مختار کی فوج کے ساتھ مل جائے اور اس طرح جب ایک بڑا لشکر بن جائے تب ہتھیاروں اور جنگی ساز و سامان کے انتظامات کے بعد پوری قوت سے بنو امیہ کے ساتھ ٹکرایا جائے۔ لیکن توابین نہایت ہی بے چین تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے میں مزید تاخیر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جب یہ لشکر کربلا پہنچا تو توابین گھوڑوں سے اتر آئے اور تمام لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر پر گئے اور گریہ زاری کرنے لگے اور یہ لشکر پرجوش فوج بن گئی۔ تاریخ طبری کے مطابق کربلا میں حضرت سلیمان بن سرد خزائی کہتے ہیں کہ اے خدا، تو گواہ رہنا، ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی راہ پر چلنے والے ہیں اور ان کے قاتلوں کے دشمن ہیں۔ اس پورے لشکر نے نہر فرات سے غسل کیا اور کفن باندھا۔ پیارے دوستو، 25 جمادی الاول کو مقام عین الوردہ پر دونوں لشکروں کا ٹکراؤ ہوا۔ شامی لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، جس کا امیر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ 4 دن کی گھمسان لڑائی کے بعد بہت سارے توابین شہید کر دیے گئے۔ آخرکار حضرت سلیمان بن سرد خزائی بھی شہید کر دیے گئے، لہذا رفع بن شداد پیچھے ہٹ گئے اور جو توابین زندہ بچ گئے ان کے ساتھ واپس کوفہ لوٹ گئے۔ یہاں وہ لوگ مختار ثقفی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ بظاہر تو وہ یہ جنگ ہار گئے، مگر تاریخ میں اس گروہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت، جانثاری اور وفا کا ثبوت دیا اور اپنے دامن پر لگے دغا اور دھوکے کے الزام کو صاف کرنے میں بھرپور کوششیں کی۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کے علم میں کس حد تک اضافے کا سبب بنی؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ایسی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔